اگلی ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی اور کو چن لیا جاتا ہے. اگر اگلی بار بھی اس کو چن لیا گیا اس کے زیادہ سے زیادہ 10 سال ہو جائیں گے. اگر بادشاہی نظام میں 15 سال ہو جائیں گے، 20 سال ہو جائیں گے، 30 سال کر لو. اس سے زیادہ ساری زندگی تو کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے آیا اور وہ بادشاہ بنا ہے اور جب تک اس کی سانس نکل رہی ہے وہ بادشاہ ہی رہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں عارضی ہوتی ہیں. دنیا کسی بندے کے پاس آ گئی، مال و دولت آ گئی، عارضی ہے. اس کے سانس نکلنے کی دیر ہے. اب جس چیز کو یہ اپنی ملکیت کہتا ہے، یہ میری ملکیت ہے، اب یہ ملکیت جائیداد بن جاتی ہے. اب یہ ملکیت میراث بن جاتی ہے. اب اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے اولاد کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. باپ کے فوت ہونے کی دیر ہوتی ہے، بیٹے شرعی پرچہ بنا لیتے ہیں، عدالت کے اندر پٹواری کے پاس چلے جاتے ہیں، تقسیم شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی ملکیت نہیں رہی، اب وہ تقسیم ہو رہی ہے، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. اس کی ملکیت گئی، سب کچھ گیا. گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ جو جذبے میں، غصے میں آ کر، جوش میں آ کر کہتے ہیں میں فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں، اخبار کے اندر میں نے دے دیا، میری جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ بے وقوفانہ بات ہوتی ہے. جائیداد تب بنتی ہے جب بندہ مرتا ہے. میراث تب ہوتی ہے جب بندہ مرتا ہے. جب تک تیرے اندر روح ہے تو مکمل اختیار رکھتا ہے. جب تو مرے گا، مرنے کے بعد تیری جائیداد پر اختیار نہیں ہے. وہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی. 10 مرتبہ بندہ کہہ دے کہ میں نے فلاں بیٹے کو آگ کیا ہے، محروم کیا ہے، فلاں کیا، فلاں کیا، جیسے مرے گا شریعت کے مطابق سارے بیٹوں اور بیٹیوں میں جائیداد تقسیم ہوگی. کوئی اس کی تحریر کو نہیں مانا جائے گا، کوئی اس کے جو سٹامپ ہوگا یا جو کچھ ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا. تو یہ مرنے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ تبدیل ہو گئے. تو میں اس آیت کے حوالے سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس بعض عہدے عارضی طور پر آ جاتے ہیں. کوئی چھوٹا عہدہ ہوتا ہے، کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور کسی بندے کو عہدہ ایسا مل جاتا ہے جو اس عہدے کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوتا. پھر وہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں پر ظلم و تشدد شروع کر دیتا ہے، جبر شروع کر دیتا ہے، ناانصافیاں شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے حق کھانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مستقل اور ہمیشہ کے لیے عہدہ نہیں ہوگا، ایک دن چلا جائے گا. چاہے وہ کسی علاقے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی ضلع کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی صوبے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ملک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیکورٹی کی طرف سے ہو. جو کچھ بھی ہے وقتی طور پر ہے. اس کے بعد جیسے عہدہ ہی آپ سے گیا، آپ عام انسان کی طرح گلی پر بیٹھے ہوں گے. ابھی آپ کو پروٹوکول ملتا ہے، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. جیسے آپ سے عہدہ گیا پھر صاحب گیا، سب کچھ گیا. کئی مثالیں آپ دیکھ لیں اس طرح کی ملتی ہیں. تو انسان کے پاس جو عہدہ آ جائے اس کو یہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ. اگر تمہارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. صحابہ کرام اس آیت پہ بڑے پریشان ہوئے. یا رسول اللہ نماز کا حکم آیا، ہم نے نماز ادا کی. زکوٰۃ کا حکم آیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی. روزے کا حکم آیا، روزہ ہم نے رکھا. حج کا ذکر آیا، حج کیا. جہاد کا حکم آیا، ہم نے جہاد کیا. اب ایک ایسی چیز کا حکم آ رہا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دل کے اندر خیالات ہیں، یہ خیالات تو انسان کے اختیارات میں نہیں ہوتے. تو ان چیزوں پر کیسے پکڑو گے؟ اسی آیت کی تفسیر میں شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ 5 قسم کی ہیں. ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اعتقاد، عقیدہ. انسان کا نظریہ، انسان کی سوچ وہ کیسی ہے. انسان کا عقیدہ توحید والا ہے یا مشرکانہ عقیدہ ہے. اگر توحید والا عقیدہ ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے. اگر اس کا عقیدہ مشرکانہ منافقانہ ہے تو یہ بندہ ناکام ہے. دوسری چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے محبت یا نفرت. کسی انسان سے محبت ہے، کس نیت سے ہے، کس ارادے سے ہے. کسی انسان سے نفرت ہے، کس نیت سے ہے، کس ارادے سے ہے. اس میں بھی انسان کو پرکھا جاتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت کر دی، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے نے کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کی، اگر کسی سے بغض رکھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا،
اور اگر کسی کو کچھ عطا کیا، گفٹ وغیرہ، تحفہ وغیرہ دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا. اگر کسی سے تعلق توڑا، اس کو کچھ چیز دینے سے رکا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا. اور ایک روایت کے اندر وہ انکح للہ بھی آتا ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار عورت لڑکی کا نکاح کسی سے کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا. تو دوسری چیز محبت یا نفرت جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز ہے عزم، انسان کے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، کس چیز کا ارادہ ہے، اور پھر اس ارادے کے حوالے سے بھی آگے اس کی قسمیں ہوں گی. چوتھی چیز اخلاق ہے. انسان کے اخلاق کیسے ہیں؟ لالچی سوچ رکھتا ہے، سخی سوچ رکھتا ہے، لوگوں کے بارے میں منافقانہ سوچ رکھتا ہے، مخلصانہ سوچ رکھتا ہے، کیسی سوچ رکھتا ہے. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز انسان کے دل کے خیالات ہیں، جو کہ اسی آیت کے حوالے سے ہیں، اسی آیت سے تعلق رکھتے ہیں. پھر ان خیالات کی بھی 5 قسمیں ہیں. ایک خیالات وہ ہوتے ہیں انسان کے دل میں آئے فوراً چلے گئے، ان کو حاجز کہتے ہیں. ایک خیالات آئے تھوڑی دیر کے لیے رہے پھر انسان سے چلے گئے، ان کو خاطر کہتے ہیں. ان دونوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. تیسری قسم ہے انسان کے دل کے اندر خیالات آئے، انسان ان سے تھوڑا لطف اندوز ہوا، جس قسم کے بھی گناہ کے خیالات تھے یا نیکی کے خیالات تھے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو لطف مل رہا ہے، مزہ مل رہا ہے. یا اس کے برعکس دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ گناہ کے خیالات دل میں لا رہا ہے اور خیالات کے اندر مزہ اٹھا رہا ہے، اس میں بھی پکڑ نہیں ہے. جو چوتھی چیز ہے حدیث نفس ہے، خود بخود خیالات لانا، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے. جو پانچویں چیز ہے کہ خیالات آ گئے، خیالات پر عمل کرنا، عزم، نیت کرنا، ارادہ کرنا کسی کام کا، تو اس پہ گناہ ہے یا نیکی ہے، پھر اس پہ مواخذہ ہوگا. ایک بندے نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا، پھر نیکی اور گناہ کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے. اگر انسان صرف نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ تم نیکی لکھ لو. اگر اس انسان نے نیکی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ اس کی نیکی کو لکھوا دیتے ہیں. جب انسان نے گناہ کا صرف ارادہ کیا، اس فرشتے کو گناہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے، ارادہ لکھنے کا. گناہ کر لیا، اس فرشتے کو پھر بھی اختیار نہیں ہے جو گناہ لکھنے والا ہے کہ گناہ لکھ لے. پھر بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ گناہ کر لیا، ارادہ کیا تھا میں نے، ارادہ نہیں لکھا، گناہ کر لیا، اب لکھ لوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی لکھنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، پھر گناہ کیا، گناہ پہ توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دو. نیکی کے ارادے پہ نیکی ہے، نیکی کرنے پہ 10 گنا نیکی ملتی ہیں. گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کر لیا تب بھی نہیں لکھا جاتا. اگر توبہ کر لی گناہ کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا، اب یہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے یا اللہ ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ سے توبہ نہیں کی، اب دوسرا گناہ کر لیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ اب ایک گناہ جو پہلا اس نے کیا تھا وہ لکھ دو، دوسرے کا فی الحال نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے.